حاجی صاحب کو کہ وہ آئیں اور فضائل اور مصاب محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ اس سے پہلے کہ علامہ صاحب شروع کریں، ہم انشاءاللہ اپنے مولا کو سلام کرتے ہیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔ محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن العسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظ وقائد وناصر ودليلا وعينا حتى تسكنه أرشك طوى وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے مل کے صلوات کرو سارے پھر کوشش کرو سارے صلوات با جماعت ادا اللہ نے کائنات کی عوالم کے انسان کے لیے فرض قرار دی ہے۔ یہ واحد ایک عبادت ہے جس میں وہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی آل پہ درود پڑھو، میں بھی درود پڑھتا ہوں۔ جس کا کوئی شریک نہیں وہ اس عبادت میں خود شریک ہے۔ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات علیہ پاک سیدہ مخدومہ کونین کی ذات پہ سارے مل کے صلوات پڑھو۔ میرے اور اپنے کائنات کے حبیب مالک امام زمانہ کی آمد و سلامتی کے لیے دل کے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، صلوات الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، بشیر المسدد نذیر المؤید محمود الاحمد ابی القاسم محمد، الصلاۃ والسلام علی زینۃ المسجد والمنبر، فاتح الأحد والبدر والحنین، بیر العلم والعجم، قاتل المرحب والعنتر وولد الشبیر والشبر، علی ابن ابی طالب امیر المومنین، نعرہ حیدری، الصلاۃ والسلام علی الحسن المسموم،
والحسین الغریب الشہید المقتول المذبوح من القفا فی الکربلاء یوم عاشوراء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات بر محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلکہ نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اجازت میں اپنی شروع کریم اللہ آپ سب کا اس مجلس عزا میں آنا اپنی جلیلۃ البارگاہ میں قبول فرمائے. جو دعائیں آرزوئیں لے کے آئے ہو پاک شبیر کا پاک اللہ ان کو قبول فرمائے. جو بیمار ہیں مالک ان کو صحت کاملہ عطا فرما. جو بے اولاد ہیں مالک ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ان کو زندگی میں جن کو تم نے اولاد دی ہے ان کی زندگی کو دراز فرما. میرے اللہ جو مقروض ہیں وارث زمانہ کے صدقے میں رضا بادشاہ کی نالین کے صدقے میں ان کے قرض ادا فرما. میرے اللہ جو مومن جہاں جہاں پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. ہر جگہ پہ ذکر شبیر ہو رہا ہے. میرے مالک عزاداروں کی، ماتمیوں کی، مجلس کروانے والوں کی، مجلس پڑھنے والوں کی محافظت فرما. دشمن کے ناپاک عزائم کو نفس و نبود فرما. ہمارے سرداری کے حقیقی وارث زمانہ کے ظہور میں تعدیل فرما. اپنے امام کی آمد کے لیے سارے بلند آواز سے صلوات کرو. کریم اللہ لا ریب اللہ بے عیب اللہ اپنی لا ریب و بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے. مخاطب ہے حضرت انسان سے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تمہارے لیے حکم ہے کہ تم اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور میرے رسول کی، واولی الامر منکم، اور صاحبان امر کی. پھر خالق نے حضرت انسان کو ایک قانون دیا، دستور دیا، اصول دیا کہ اگر تمہارے درمیان کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے، فساد پیدا ہو جائے، تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم چند بندے مسجد کے حجرے میں بیٹھ کے اس کا فیصلہ کرنا شروع کرو. دیکھو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، نبی کا فرمان کیا کہتا ہے. اگر تم اللہ کو عادل مانتے ہو اور تمہارا قیامت پہ ایمان. اس لیے ہم گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ کے جتنے نبی یہ دنیا میں آئے سب نے آتے ہوئے ایک ہی نعرہ بلند کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کی عبادت کرو تم فلاح پا جاؤ، تم نجات پا جاؤ گے، اسی میں تمہاری بقا ہے. ہر نبی آیا، اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دے کے بھیجا. جب میرا اور آپ کا آخری نبی، کائنات کا سلطان نبی، افضل نبی اس دنیا میں تشریف لانے کے لیے اللہ نے بھیجا، اللہ نے کہا کہ میرے کارخانے قدرت میں تجھ سے بڑا انمول ہیرا ہے کوئی نہیں. اے محمد تو جا کے میری پہچان کروا.
اب اس نے کہا کہ چونکہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، اے محمد میں نے اپنی پہچان کے لیے تجھے بھیجا۔ توجہ ہے صاحب، اب دنیا اعتراض کرنے پہ آ رہی ہے، جس شیعہ جب بھی دیکھو علی علی کرتے ہیں، آل محمد کا ذکر کرتے ہیں، کسی اور کا تذکرہ ہی نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں یہ آئے جو اللہ کو منوانے کے لیے، جن کو گھر میں یہ پتہ نہ چلے کہ چاول کے نیچے ہے کیا، وہ اللہ کیا بتائیں گے؟ اور ہے یا نہیں؟ اللہ وہ بتائے گا جو اللہ کے قریب سے آیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ہر کسی کی عزت کرتے ہیں، ہمارے لیے سارے محترم ہیں، عزت کے قابل ہے۔ وہ عزت کے قابل ہے جس سے محمد راضی ہے، اور فرمانا کہ جس سے نبی راضی ہے۔ مرتضی حیدری اسپیکر پہ کھڑے ہو کے ان نوجوانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے بابانگ دہل کہہ رہا ہے کہ جس سے نبی راضی ہے اس کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ جو اس کو نہیں مانتا ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ نبی کے اصحاب ہیں 1.25 لاکھ، کتنے ہیں؟ 1.25 لاکھ نبی کے صحابہ ہیں، عزت دار ہیں، محترم ہیں۔ ہر وہ بندہ عزت دار ہے جس سے محمد راضی ہے۔ جس سے محمد راضی نہیں، ہمیں اختیار نہیں کہ ہم راضی ہو جائیں۔ رسول نے کہا مان لو، ہم نے مان لیا، سوچا ہی نہیں ہے، پوچھا ہی نہیں ہے۔ مصطفیٰ جس کو کہتے رہے مان لو۔ میں یہاں رک ایک لفظ کہتا چلوں کہ 1.25 لاکھ انبیاء ہیں۔ ہم نے کبھی اعتراض کیا ہے کہ بھائی کبھی 10 اصحاب کے نام بتا دو، 50 کے بتا دو، 100 200 کے بتا دو۔ جب اتنے 1.25 لاکھ میں سے اتنے صحاب کے چھوڑ کے لوگوں کو صرف چند کے نام یاد ہیں، ہم تو اعتراض نہیں کرتے۔ اگر ہم چاند چھوڑ دیں تو پھر کافر کیسے؟ اور تمہیں ایک تصویر دکھانے لگا ہوں کہ صحابی کہتے کس کو، ہوتا کس کو؟ صحابی ہوتا کیا ہے؟ جو نبی کی بزم میں بیٹھے، نبی کی صحبت میں بیٹھے، جس نے نبی کی زیارت کی ہو، اسی کو صحابہ کہتے ہیں۔ بولو، وہی ہے نا صحابی، جو نبی کی بیٹھک میں بیٹھا، صحبت میں بیٹھا، نبی کی زیارت کی۔ اور میں اشارہ کروں گا، آپ مجھ سے پہلے پرواز کر جائیں گے، تمہیں ایک صحابی دکھانے لگا، کہتے جی شیعہ صحابہ کے تذکرے نہیں کرتے، آؤ میں تمہیں بتاؤں صحابی ہوتا کیا ہے۔ صحابی کہتے کس کو؟ ایک صحابی ہے میری نظر میں، ہے ہی ایک صحابی جو رسول کی بزم میں بھی نہیں بیٹھا، رسول کو دیکھا بھی نہیں، لیکن پھر صحابی ہے۔ توجہ رہے، ہے بھی صحابی، عزت دار صحابی، محترم صحابی، بزم میں بھی نہیں بیٹھا، رسول کو دیکھا بھی نہیں، ہے بھی عزت دار، کرن میں رہتا ہے، نام اویس ہے، اور ہے یا نہیں؟ اگر ساتھ دو گے تو میرا دل لگ جائے گا، دل لگ گیا تو جی بھر کے تمہیں آج فضائل کی معراج کرواؤں گا کہ محترم ہے، عزت دار ہے۔ رسول منبر پہ بیٹھے کرن کی طرف منہ کرتے ہیں، منہ کر کے ایک جملہ کہتے ہیں کہ انی اشمو عند الرحمن، کہ مجھے کرن کی طرف سے رحمان کے سانسوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ جو بندہ مجلس میں حاضر ہے، رحمان کے سانسوں کی۔ جاؤ کسی مولوی سے پوچھو کہ کرن رحمان ہے، اویس رحمان ہے، رحمان سے مراد کیا ہے؟ کل علماء نے لکھا کہ رحمان کی سانسوں سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ فرمایا مجھے کرن سے اویس کے سانسوں کی خوشبو، رحمان کے سانسوں کی۔ اویس کرتا کیا تھا؟ عمل کیا تھا؟ اللہ نے نشانیاں بتائی، 3 ہیں کائنات کے ولی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ایک اللہ ولی، ایک اس کا رسول ولی، تیسرا انگوٹھی والا ولی۔ زبان ہے تو بولنا میرے ساتھ۔ ایک ہے اللہ ولی، دوسرا ہے رسول ولی،
अवैस के मानने का अंदाज क्या है? अवैस वुज़ू करते हैं, मुसल्ला इबादत पे आते हैं, आके सारी रात क़याम किया और एक जुमला कहा कि हाज़िही लैलतुल क़याम, कि आज की रात क़याम की रात है। आज की रात, बोलो, क़याम की रात है। सारी रात क़याम, फिर रात आई, वुज़ू किया, मुसल्ला इबादत पे आए और एक जुमला कहा कि हाज़िही लैलतुर रकू, कि आज की रात रकू की रात है। सारी रात रकू, सारी रात क़याम, फिर रात आई, वुज़ू किया, मुसल्ला इबादत पे आए। एक जुमला कहा कि हाज़िही लैलतुस सजूद, कि आज की रात सजदे की रात है। किसी ने पूछा वैस सारी रात क़याम, सारी रात रकू, सारी रात सजदा। जुमला कहने लगा हूँ पढ़े लिखे दोस्तों के लिए जो अदब सुनने के आदी हो। अवैस देख के कहते हैं कि कम ज़र्फ रात का, ज़र्फ जो छोटा है, आप तो दो कि कम ज़र्फ रात का, ज़र्फ जो छोटा है, क़यामत तक होती, क़यामत तक सजदा करता। पहले वली के मानने का अंदाज है ये कि सारी रात रखो, सारी रात क़याम, सारी रात सजदा। दूसरा वली है रसूल। कौन है? रसूल। रसूल के मानने का अंदाज क्या है? अवैस को पता चला कि रसूल के दंदान मुबारक शहीद हुए हैं, पत्थर उठाया, एक दांत तोड़ा, ज़हन में ख्याल आया हो सकता है ये ना हो, दूसरा हो। अवैस ने सारी 32 निकाल दी। फिर भी मोहतरम सहाबी है, इज्जतदार सहाबी है, कहते हो कि खून निकालने का फायदा क्या है? ये फायदा अवैस से पूछ लो। 32 निकाली। रसूल ने ये नहीं कहा कि अवैस ये तूने कौन सी हरकत की है? मकाम मिला, इज्जत मिली, मोहब्बत मुस्तफ़ा में करन में बैठ के 32 निकाल ली कि मेरे नबी का एक दांत जख्मी हुआ था, शहीद हुआ था, मेरे नबी को तकलीफ हुई, अपने आप को उसने तकलीफ दी। अब ये है दूसरे नबी के दूसरे वली के मानने का अंदाज। तैयार हो? तीसरा वली बताओ। अब अवैस चले, मसल्ला इबादत बिछाया, अब उसके ऊपर वुज़ू करके नमाज के लिए आए, वुज़ू के लिए मुसल्ले पे आए, गुबार फटा। किसी ने कहा कि अवैस तुम नमाज पढ़ रहे हो, अली तो सफीन में पहुंच गए, अली तो सफीन में पहुंच गए, अली तो सफीन में पहुंच गए, मैं तो नशे में, अल्लाह जाने आप कहाँ बैठे हैं। जब कहा ना कि तीसरे वली के मानने का अंदाज मुसल्ला इबादत पे अवैस आए। किसी ने कहा कि अवैस तुम नमाज पढ़ रहे हो, अली सफीन में जंग के लिए चले गए, अवैस ने मुसल्ला वही छोड़ा, इबादत वही छोड़ी, सजदा वही छोड़ा, सफीन की तरफ चलना शुरू किया। मेरी रूह मौजूद थी, मैंने पकड़ के कहा कि अवैस नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ के जाना। कहता है खबरदार ज़बान बंद कर, नमाज लड़ने जा रही है, मैंने पढ़ के क्या करना है? हकीकी नमाज है आले मोहम्मद। आले मोहम्मद को छोड़ के जो भी नमाज पढ़ रहा है वो क्या पढ़ रहा है? अगर वो हज कर रहा है, आले मोहम्मद से बुग़्ज़ रख के नमाज पढ़ रहा है तो शरी ट्रेनिंग कर रहा है। शरी आज नहीं ट्रेनिंग है तेरी, क्योंकि पहले ये देख के इस घर में आने वाला कौन है, इस घर को इज्जत मिली कैसे है। ये 14 आए, क्यों आए? अल्लाह को मनवाने के लिए, अल्लाह की पहचान करवाने के लिए। तवज्जो है आपकी? ये 14 आए हैं अल्लाह ही मनवाने के लिए आए। अब बंदा 2 टके का बंदा घर में बैठ के सोच रहा है कि जी क्या है? मैं कहता हूँ मालिक तो मालिक रह गए, इनके नौकरों की समझ नहीं आती, इनके घर के कनीज़ों की समझ नहीं आती। मालिक तो मालिक रहे, घर की कनीज़ है, नाम है जनाबे फिजा, ज़बान है तो बोलना है कि नाम क्या है? घर की कनीज़ है, घर की मालिकन नहीं, मालिकिन है जनाबे सैयदा हसनैन करीमैन की माँ। एक दिन रसूल ने खाना खाया जनाबे हसनैन के पास, एक दिन जनाबे सैयदा ने दावत की, एक दिन जनाबे अली ने दावत की।
4 दिन जब 4 तन ने दावत की, 5वें दिन रसूल दावत खा के चलने लगे। पीछे पीछे हैं जनाब सीधा, तुम्हें क्या पता कि इस घर के नौकरों की अजमत है क्या, उनकी शान है क्या, और तुम्हें बताने लगा हो, दिलों में ठंडक पड़ेगी। अब जब रसूल चलने लगे, लब फड़फड़ा रहे हैं, जरूरत नहीं पड़ रही कि बात करूं। जैसे रसूल दरवाजे पे गए, पलट के देखा, फिजा बेटा। जी सरदार, फिजा कुछ कहना चाहती हो? जी मालिक की गुजारिश है, एक इल्तजा है। फिजा बोल, क्या कहना चाहती है? कहती है सरदार, आपने 4 दिन सरदारों के यहाँ दावत खाई है, अगर 5वें दिन कनीज की दावत कबूल करे तो नवाजिश होगी। जिनके मुंह में जबान है, 5वें दिन कनीज की दावत करे, कबूल करे। फरमाया कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे। रसूल चले गए, फिजा घर में आ गई। 5वां दिन आया, रसूल ने मगरिब की नमाज मस्जिद में पढ़ी, पीछे अली नमाज पढ़ रहे हैं। जैसे ही नमाज खत्म हुई, रसूल कहते हैं या अली रुकना है, या नबी अल्लाह खैरियत है? फरमाया हमारी दावत है। आप देख के जुमला खा गए हो। रसूल कह रहे हैं अली रुकना है, या नबी अल्लाह खैरियत? फरमाया हमारी दावत है। किसके यहाँ? फरमाया फिजा के यहाँ। अच्छा, कायनात के आलमीन के रसूल की दावत हमें बताया तक नहीं, हमें खबर तक नहीं। अच्छा चल के पूछते हैं, आगे आगे हैं नबियों के सरदार, पीछे पीछे हैं वलियों के सरदार, आगे हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, पीछे हैं अली मुर्तज़ा। दरवाजे पे आए, रसूल मसनद पे बैठे, अली जनाब फिजा के पास आए। आप देखता हो कि किस किस की रगों में अली अलैहिस्सलाम की विलायत का जोश भरा हुआ है, और किस किस के जहन पे मौलवी का डाका पड़ा हुआ है। अली फिजा के पास आए, फिजा मुस्तफ़ा की दावत की, हमें बताया तक नहीं, हमें बताया होता हम काम करते, कुछ खाने पीने का इंतजाम करते। आगे से जनाब फिजा थी, देख के कहती है या अली, या अली, या अली मुझे बता तो सही कि मेरी गोद में पल कौन रहा है। जरा खुदा के लिए। फरमाया या अली मुझे बता। फरमाया हसनैन, हसनैन मुझे माँ कहते हैं, बतूल बहन कहती है। या अली आपने दावत की। फरमाया इतना घमंड, इतना गरूर, इतना तकब्बुर। फरमाया घर किस में रहती हो? फरमाया किस घर में रहती हो? कहती है किस घर में रहती हो? फरमाया अच्छा चल मंगा खाना। जनाब फिजा आगे बढ़ी, मुसल्ला इबादत पे आके उस गोद को उठाया, झोली को उठाया, आसमान की तरफ देखा, देख के कहती है मेरे अल्लाह तुझे उस गोद का वास्ता जिसमें हसनैन खेलते हैं। खुदा के लिए मेरे अल्लाह तुझे उस झोली का वास्ता जिसमें हसनैन खेलते हैं। अर्श से खाना फेर, अर्श से खाना फेर। खाना आया, वास्ता किसका दिया? झोली का। झोली मंसूब थी हसनैन के साथ, जिस झोली में फिर मैं यूं क्यों ना कहूँ कि बंदा खाए भी अली का, सोचे भी अली को, गुर्राए भी अली को। बंदे को चुल्लू पर पानी लेके डूब के मर जाना चाहिए कि जिस गोद में हसनैन खेले, जब वो झोली अर्श से खाना मंगा सकती है, तो जो अर्श का मालिक हो वो तुम्हें रिस्क नहीं दे सकता। आया खाना, सबने खाया। देख के कहते अली कहते हैं फिजा इतना तकब्बुर। कहती है या अली एक मिन्नत करती हूँ, एक बात बताई। फरमाया पूछ। फरमाया जब एक नबी पे अजाब आया था, सारा शहर उल्ट गया, जबरील ने क्या किया? अपने परों पे सारे शहर को यूं लेके खड़ा रहा। उसके पास कौन सी ताकत थी, कौन सी कुव्वत थी? क्या वो देसी घी खाता था, बादाम खाता था? अली देख के कहते हैं जो कि वो अल्लाह के कुर्ब में रहता था। अब देखता हूँ कौन बंदा मेरे साथ सफर में शामिल है कि अल्लाह के कुर्ब में रहता था। अल्लाह के कुर्ब की वजह से उसकी कुछ ताकत जबरील में शरीयत कर गई, इसलिए जबरील ने अपने पैरों पे सारे शहर को उठाए रखा, कदमों पे हाथ रख के कहती है अल्लाह अकबर। या अली फिर मुझसे क्यों पूछते हो? जबरील अल्लाह के कुर्ब में रहता है, जबरील अल्लाह के कुर्ब में रहता है, तो मैं फिजा हूँ, मैं फिर बतूल के कुर्ब में रहती हूँ। फरमाया मैं
آپ سلامت رہے. میں بطول کے قرب میں رہتی ہوں. آیا کھانا, پیٹ بھر کے کھایا, سب نے کھایا. فضا شامل ہے, پڑھ لو سورہ دہل. تیسرے دن کھانا دیا. پہلے دن جبریل آیا, انا مسکین ہوں, میں مسکین ہوں, میں یتیم ہوں, میں اسیر ہوں. کون ہے فرشتہ؟ کون ہے جبریل؟ کسی عام بندے کا نام ہے؟ اللہ کا مقرب فرشتہ ہے جو ان کی دہلیز پہ آ کے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے کہ میں یتیم ہوں. یہی تو بات سمجھانی ہے میں نے, کہ میں یتیم ہوں, میں اسیر ہوں. تیسرے دن کھانا دیا, کھانا لے کے چلنے لگا. رک کے کہتا بی بی میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے 3 دن کھانا دیا. اس کے چہرے پہ جلال آیا جس کو حسین ماں کہہ کے پکارتا تھا. میں جناب فضا کی عظمت پڑھ رہا ہوں. یہ میرے اہل سنت بھائی غیر سید بے شک نہ بولے, لیکن سیدوں کا حق بنتا ہے کہ زبان سے جناب فضا کی عظمت پہ تائید کرے. جب کہا نا کہ جلال میں کہ تو کہتا ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں, کہا خبردار تیرے شکریہ کی ضرورت نہیں. لفظ ہے میرا کہ تیرے شکریہ کی ضرورت نہیں. ہم نے 3 دن کھانا وجہ اللہ کے صدقے میں دیا ہے. وجہ اللہ کا صدقہ کس کو دیا ہے؟ بولو تو صحیح نا. کس نے کہا؟ گھر کی مالکن ہے, گھر کی نوکر ہے. 3 دن کھانا دینے کے بعد جبریل کہہ رہا ہے کہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب فضا نے ڈانٹ دیا کہ تیرے شکریہ کی ضرورت نہیں. وجہ اللہ کے صدقے میں, وجہ اللہ کے صدقے میں خالق دیکھ رہا تھا, حق بنتا تھا, سید حق بنتا تھا. ناراض ہوتا کہ فضا میرا مقرب فرشتہ ہے, عزتدار فرشتہ ہے, تو نے ڈانٹ دیا ہے. اللہ ناراض نہیں ہوا, برہمی ہوا. دیکھ کے کہتا ہے اے سیدوں کی پاکیزہ دائی, اگر میرے فرشتے کا شکریہ تیرے معیار کا نہیں ہے تو میں اللہ سائیکم مشکورا, میں اللہ تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. تیرے معیار کا نہیں ہے تو میں اللہ تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ آئے ہیں جن نمازیں پڑھی, کیوں پڑھی کوئی نہیں بتا سکتا. روزے رکھے کیوں رکھے کوئی نہیں بتا سکتا. حج کیے کیوں کیے کوئی نہیں بتا سکتا. بس اتنا سمجھ لو انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے یا اللہ منوانے کے لیے کیا ہے یا اس کی پہچان کے لیے کیا ہے. مشکل آ گئی نبی پہ, مصطفیٰ پہ, سلطان انبیاء پہ, وجہ تخلیق کائنات نبی پہ مشکل آ گئی. نثار نجران آ گئے کہ مان عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. نبی کہتے ہیں ٹھیک پاگل قوم ہے, کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہوتا تو عیسیٰ نہ ہوتا, آدم ہوتا. عیسیٰ کی تو ماں ہے, آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے, تو پھر وہ ہوتا. نہیں مانے, ایک ہی بات ہے کہ مان عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. وہ کوئی معمولی بندے نہیں تھے, عیسائیوں کے چنے ہوئے لوگ تھے جو سب سے قابل عالم تھے. ان کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ جا کے رسول سے بات کرو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. رسول نے مسجد میں جگہ دی. میں کہتا ہوں وہ کافر تھے, مسجد نبوی میں بیٹھے, رسول کے پہلو میں بیٹھ کے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے تھے. آج کا کیسا مسلمان ہے جو عبادت خانے میں بھی محفوظ نہیں ہے. تو سوچنا تو چاہیے نا کہ آخر وجہ کیا ہے, کیوں اتنی ضلالت آئی کہ کافر اپنے آپ کو رسول کی بزم میں بیٹھ کے محفوظ سمجھ رہے. مسلمان گھر سے نکلتا ہے عبادت کے لیے, مسجد میں نماز پڑھتا ہے,
ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ خیریت ہو، خیریت سے گھر واپس چلا جاؤ. کیوں ایسا ہوا؟ انقلاب کیسے آیا؟ اس وجہ سے کہ لوگوں نے محمد و آل محمد کو چھوڑ دیا. آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے ذلیل ہو رہا ہے، قیامت تک ذلیل ہوگا. دلیل دینے لگا اس لیے ہوگا کہ انہوں نے محمد کے گھر کو اجاڑا ہے. اگر نہ اجاڑتے تو دنیا میں ذلیل و رسوا نہ ہوتے. آج ہر جگہ پہ رسوا ہو رہے ہیں. کہتے ایک ہی بات ہے کہ ماں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. نبی نے دلیلیں دی، قرآن پڑھ کے سنایا. قرآن سے بڑی دلیل کوئی نہیں، محمد سے بڑی مؤثر زبان کوئی نہیں مانے. جب نہیں مانے فرمایا میرا حبیب پریشان کیوں ہے؟ فرمایا آج تیری توحید کو خطرہ ہے. ہائے ہائے، آج تیری بولو، وہ اللہ کا شریک بنا رہے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے. رسول دیکھ کے کہتے ہیں کہ اب اگر کوئی تیرا بیٹا ہے تو تو بتا. تو اللہ نے کہا میرا حبیب پریشان نہ ہو، تو نے بھیجا مجھے اپنی توحید منوانے کے لیے، پہچان کے لیے. مجھ سے بڑی مؤثر زبان کوئی نہیں، قرآن سے بڑی دلیل کوئی نہیں. یہ مانتے نہیں ہیں. کہتے ایک ہی بات ہے کہ مان عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. میں نے دلیلیں دی، نہیں مانے، بضد ہے. اب رسول کو اللہ نے کیا کہا؟ میرا حبیب جب تیرے بعد اور میرے بعد، میں جو ترجمہ کرنے لگا ہوں، تیرے بعد اور میرے بعد، خاتم الانبیاء کے بعد، اللہ کے بعد معاملہ حل نہ ہو تو پھر بطول کو مشکل کشا مان لے. تھک گئے ہو میرا خیال، چھوڑ دو کہ اور پڑھو؟ دو ترے نے بسم اللہ لے، باقی دینا للہ. فرمایا اللہ نے کہا کہ ان کو چیلنج کر. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. میرا حبیب ان کو چیلنج کر، یہ اپنے بیٹے لے کے آئے، تو اپنے بیٹے لے کے آ. یہ اپنے نفس لے کے آئے، تو اپنے نفس لے کے آ. یہ اپنی نساء لے کے آئے، تو اپنی نساء لے کے آ. کرنا کیا ہے؟ آج تلوار نہیں اٹھانی. کہتے جی لعنت کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا تلوار نہیں اٹھانی، جنگ نہیں کرنی، صرف جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے. تو بابا جی لعنت اگر اتنی معمولی ہوتی، اتنی عام سی چیز ہوتی تو اللہ کیوں کہتا؟ اللہ نے کہا آج صرف جھوٹوں پہ کیا کرنی ہے؟ جھوٹوں پہ کن پہ لعنت کرنی ہے؟ جو بھی جھوٹا ہوگا اس پہ بولو تو صحیح نا. لعنت کرو گے تو جھوٹ سے بچو گے نا. جو نہیں بول رہے وہ بھی شامل ہو جاؤ. جھوٹوں پہ، پھر جھوٹوں پہ لعنت ہے. لعنت ہے جھوٹوں پہ. کرنی کیا ہے؟ لعنت کرنی ہے، نفرت کرنی ہے، بیزاری کرنی ہے. اللہ نے کہا کہ آج اپنے بیٹے لے کے آ. نبی جب آیت آئی 23 ذی الحج کو، حیدری صاحب آیت نازل ہوئی 24 ذی الحج کو، رسول گئے ہیں مباہلہ میں. ایک دن تھا، عیسائی خوش تھے کہ محمد کا تو اپنا بیٹا ہے کوئی نہیں. میں مجلس شروع کرنے لگا ہوں کہ مصطفیٰ کا اپنا بیٹا ہے کوئی نہیں. جب نہیں لے کے آئے گا تو جس طرح ہم نے عیسیٰ کی شریعت بدلی ہے، محمد کی شریعت بدلیں گے. پیغام ختم، نظام ختم، شریعت ختم. ان کو پتہ نہیں تھا کہ محمد کے بیٹے کا نام حسین ہے. ہائے ہائے. جب کہا نا بیٹے لے کے آ، بیٹے لے کے آ. نبی کو کیا چاہیے تھے؟ بولو بیٹے. جو کہتے ہیں جی علی سے مانگنا نہیں چاہیے، اللہ سے مانگو. علی سے مانگنے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ نے پہلے دن کہا کہ محمد بیٹے لے کے آ. نبی کے اپنے بیٹے تھے کوئی نہیں، نبی کے اپنے بیٹے تھے کوئی نہیں. اللہ نے ایسا تھپڑ منہ پہ مارا ہے اور گھرانے والے کو ہمیشہ کے لیے بے نقاب کر دیا ہے کہ کل کو بھولے مسلمانوں کو یہ مولوی گمراہ کریں گے کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے مدد مانگو. بیٹے مانگنا دینا اللہ کا کام ہے، علی سے بیٹے مانگنا شرک ہے، بدعت ہے. میں کہتا ہوں اگر تیری رگوں میں تیری ماں کا کوئی مقدس خون کا قطرہ ہے تو پھر اپنی ماں کو گالی نہ دوا کہ اب محمد کو چاہیے بیٹے. کسی مولوی کو نہیں، کسی مفتی کو نہیں، کسی ایم ایل اے ایم پی اے کو نہیں، چاہیے تھے محمد کو بیٹے. کس کو چاہیے تھے؟
محمد کو بیٹے چاہیے تھے، مصطفیٰ کا اپنا بیٹا تھا کوئی نہیں۔ اب رسول نے کائنات میں نظر دوڑا کے دیکھا کہ وہ کون سا گھر ہے جو بیٹے دیتا ہے۔ مالک کے سننے کو صدقہ میں تجھے بیٹا عطا کر لوں کہ کون سا گھر ہے۔ میں تمہیں مانگنے کا دروازہ بتانے لگا ہوں۔ محمد کو چاہیے تھے بیٹے۔ میں کہتا ہوں اگر جرت ہے تجھ میں، تجھے علم کا بڑا حیضہ ہے، تو جا کے نبی کو مشورہ دے نا، تیرے اسلام کا پتہ چلے کہ یا نبی اللہ آج تجھے بیٹے چاہیے، اللہ سے مانگ، علی سے کیوں مانگ رہا ہے؟ کچھ اور ہے یا نہیں؟ مانگے یا نہیں بیٹے؟ آئے کہ یا علی مجھے بیٹے دے، آئے یا علی مجھے بیٹے دے۔ کہاں چلا جاؤ حیدری، مجمع تیرے ساتھ نہیں چل رہا۔ محمد کو چاہیے بیٹے، مانگے ہیں علی سے، یا علی بیٹے دے۔ سلطان انبیاء نے، وجہ تخلیق کائنات نے پہلے دن دروازہ علی پہ آ کے بیٹے مانگ کے ان مسکراتے چہروں کے یقین کو اور پختہ کر دیا کہ خبردار یاد رکھنا، کسی ملا کے بہکاوے میں نہ آنا کہ دیتا خدا ہے، ملتے دروازہ علی سے ہے۔ یہاں پہ میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں، کائنات کا کوئی ایسا میدان بنے ہی نہیں جس میں علی تل جائے۔ علی کے لیے کائنات میں کوئی میدان ہے ہی نہیں کہ جس میں علی کو تولا جا سکے۔ علی کی ایک جنبش ہے تلوار کی، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ علی کا ایک آنکھ جھپکنا ہے، اللہ کی کل مرضیوں کا مالک ہے۔ علی کی ایک انگوٹھی کے بدلے میں ولایت تلے، جس کی ایک حرکت سے ثقلین کی عبادت تل جائے۔ ثقلین کس کو کہتے ہیں؟ یہ جہان، وہ جہان جس میں آدم کی عبادت بھی شامل ہے، نوح کی عبادت بھی شامل ہے، ابراہیم کے سجدے بھی شامل ہے، میں یوں کیوں نہ کہوں کہ جبریل کی عبادت بھی شامل ہے۔ کل انبیاء کی، کل ملائکہ کی عبادت سے افضل ہے علی کی ایک ضرب، جس کی ایک تلوار کی ضرب ثقلین سے افضل ہو۔ علی وہ میدان میں تل سکتا ہے؟ بولو۔ فرمایا بیٹے چاہیے، بیٹے لیے میرے لے کے چلے۔ میں کہتا ہوں سیگا تھا جمع کا، ابنا آنا، جتنے بیٹے ہیں، ویکینسی ہے، گنجائش ہے، جتنے بیٹے ہیں لے کے آ۔ عرب میں کوئی اور بیٹے نہیں تھے؟ بولو، اور بیٹے نہیں تھے عرب میں؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ تھے نا، جمع کا سیگا، لے کے کتنے گئے؟ بولو، دو، حسن اور حسین، نسانا، نسا لے کے آ۔ گئی کون؟ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا۔ میں کہتا ہوں اگر کسی کو اپنی صداقت پہ ناز تھا تو کہہ دیتا کہ حضور صبح صادقین نے جانا ہے، میں بھی تو صدیق ہوں۔ تھک گئے، چھوڑنے لگا، چلو اس طرح نہیں تو اس طرح سمجھ لو، صبح جانا تھا سچوں نے، کرنی تھی جھوٹوں پہ لعنت۔ عورتوں میں گئی ایک، مردوں میں گیا علی، بچوں میں گئے حسنین، کریمین، تقیین، نقیین، حجتین، سیدین، امامین۔ میں کہتا ہوں اگر کسی صدیقہ کو اپنی صداقت پہ ناز تھا تو کہہ دیتی کہ حضور صبح صادقین نے جانا ہے، میں بھی تو صدیقہ ہوں۔ گو صدیق ہے جائے روکا نہیں، گو صدیقہ ہے جائے روکا نہیں۔ آیت میں گنجائش ہے لیکن جانتے تھے کہ آگے لعنت کا معاملہ ہے۔ خدا کے لیے بولنا زبان نہیں ہے، جانتے تھے آگے لعنت کا معاملہ ہے۔ میں کہتا ہوں پریشان کیوں ہو، گھبراتے کیوں ہو؟ جملہ کہنے لگا ہو، جو بندہ پہنچ جائے گا وارث زمانہ کے لیے اس کی بارگاہ میں، مولا کی بارگاہ میں، اس کے لیے مرتضیٰ کے لیے مرتضیٰ کی خصوصی دعا ہے۔ میں کہتا ہوں جانا تھا نبی کے ساتھ،
नबी के पहलू में रहना था, नबी के पहलू में रहना था, नबी के पहलू में रहना था। डर किस बात का? वो कहते हैं अपने उलमा को मशवरा देना। हम जानते हैं जब लानत आती है ना, लानत आती है, नबी के पहलू में भी नहीं बचा जा सकता। हाय हाय, जब लानत आती है, इतनी अक्लमंद लानत है। वो कहते हैं सच्चों ने जाना। कितने गए हैं? बोलो। बंदे परेशान है। ये औनशा जी, ये ऐसा मैदान है कायनात में, हर लिस्ट में झगड़ा, हर फरिश्त में झगड़ा, हर झूठे नबी बन गए, झूठे इमाम बन गए, झूठे खुदा बन गए। आज तक अगर झगड़ा नहीं हो सका तो मुबाहला में जाने वालों की तादाद में नहीं हो सका। कितने गए हैं? 5। इधर जैसे घर से निकले, हसन मौला है रसूल की उंगली में, हुसैन है रसूल की गोद में, पीछे है बतूल, पीछे है अली, अबना अना, बेटे आ गए, निशा अना, दरमियान में बतूल, अनफुसना, पीछे है अली। आज हकीकी आयत कुरान पढ़ के चले, हकीकी कुरान पढ़ के मैदान में आए। जो बंदा अभी तक नहीं बोला कि हकीकी कुरान पढ़ के, अब रसूल कदम उठाते हैं, रसूल के कदमों पे है बतूल के कदम, बतूल कदम उठाती है, पीछे है अली के कदम। मैं यूं क्यों ना कहूं, आगे है रिसालत, दरमियान में है इस्मत, पीछे है विलायत। जो इस्मत और नबुव्वत और विलायत के दरमियान में चले उसको शरीयत में बतूल कहते हैं। जो इस्मत के हिसार में चले, रसूल ने कदम उठाया, बतूल ने कदम रखा, बतूल ने कदम रखा, उठाया, अली ने कदम रखा। मैं कहता हूं अगर बतूल फिर जुमला कहने लगा हो, जो माँ की गोद से अदब सुनने के आदी हो, वो मुझे जरूर दुआ देंगे इस जुमले पे। सैयद ये जुमला खसूसी आपके लिए, मालिक आपकी जिंदगी दराज करे। जितने मातमी बैठे हो, बतूल कदम रखती है रसूल के कदमों पे, बतूल कदम उठाती है, अली कदम रखते हैं। मैं कहता हूं बतूल कहते किसको है? अगर एक कदम आगे बढ़ाए तो नबुव्वत में शामिल है, पीछे हटाए तो इमामत में शामिल है। जो मैदान में आए, सबसे आगे मैदान में है कौन? बोलो। सबसे आगे नबी। मैं तुम्हें बताने लगा हूं जो नबी से आगे जा रहा है। अब नबी की गोद में है ना हुसैन, नबी के आगे अल्लाह ने साया तक नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? उलमा ने वजह लिखी है, साया है शबीह नबी। अगर आगे होगा, आगे नबी के कदम आएंगे, अल्लाह बर्दाश्त ही नहीं करता कि नबी के शबी की भी तौहीन हो। पीछे है असहाब, अगर साया पीछे होगा, असहाब के कदम आएंगे। तो जिस अल्लाह ने मोहम्मद का साया तक नहीं बनाया, जो उसके आगे जा रहा है उसको हुसैन कहते हैं। हाय हाय, गोद में है हुसैन, उंगली के साथ हसन, पीछे है जनाब सैयदा, पीछे है अली। निसारे नजरान ने देखा, फौरन मैदान छोड़ा। मैदान छोड़ो, शिकस्त कबूल करो, जिजिया देना कबूल करो। मैंने कहा आए हो, बात करो, पीछे क्यों हट रहे हो? मुबाहला करना है, पीछे क्यों हट रहे हो? उन्होंने कहा ये मशवरा देना अपने उलमा को। हमें हमारी कौम ने लीडर बना के भेजा है, राहबर बना के भेजा है, पेशवा बना के भेजा है। हमने मुबाहला करना था किताब से। हमने किताब को भी देखा, आने वाली तादाद को भी देखा, किताब को भी देखा, आने वाली तादाद को भी देखा। जब तक वो मद शाह तक आखिरी बंदा नहीं बोलेगा, मैं यही जुमला कहूँगा। ईसाई कहते हैं कि हमने मुबाहला करना था किताब से। हमने किताब को भी देखा, आने वाली तादाद को भी देखा, किताब को भी देखा, तादाद को भी देखा। हमें किताब में भी 5 नजर आए।
کتاب سے ہمیں ہماری قوم نے لیڈر بنا کے بھیجا تھا، رہبر بنا کے بھیجا تھا. ہم اپنی قوم کے وفادار ہیں، غدار نہیں ہیں. کہ کتاب میں 5 قوم، یحییٰ، زکریا، عیسیٰ، عمران، مریم. میدان میں 5 قوم، محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، پاک سیدہ مولا حسن، امام حسین. ادھر بھی 5، ادھر بھی 5، ادھر بھی 4 مرد 1 عورت، ادھر بھی 4 مرد 1 عورت. ادھر بھی ایک باپ اور بیٹی کا رشتہ، ادھر بھی باپ اور بیٹی کا رشتہ، ادھر بھی نانے اور نواسے کا رشتہ، ادھر بھی نانے اور نواسے کا رشتہ. ادھر بھی بطول، ادھر بھی بطول. مریم کا قرآن میں کھانا کھانے کا تذکرہ، حسین کی پاک اماں کا قرآن میں کھانا کھلانے کا تذکرہ. مریم نے کھانا کھا کے اس کا شکریہ ادا کیا، بطول نے اس کی راہ میں کھانا دیا، اس کا اللہ نے شکریہ ادا کیا. یہ بھی معصوم، وہ بھی معصوم. یہ بھی 4 مرد 1 عورت، ادھر بھی 4 مرد 1 عورت. ادھر بھی ایک ایسا جس پہ جھگڑا، ادھر بھی ایک ایسا جس پہ جھگڑا. اس کا ابن خدا ہونے کا، علی کا خدا ہونے کا، نہ وہ ابن خدا نہ یہ خدا. جو عیسیٰ کو ابن خدا کہے وہ نصارہ بنے، جو علی کو خدا کہے وہ نصیری بنے. ادھر بھی معصوم، ادھر بھی معصوم. ادھر بھی باپ اور بیٹی کا رشتہ، ادھر بھی باپ اور بیٹی کا رشتہ. عیسیٰ نے بھی مردے زندہ کیے، علی نے بھی مردہ زندہ کیے. عیسیٰ نے بھی بیماروں کو شفا دی، علی نے بھی بیماروں کو شفا دی. عیسیٰ کے بھی معجزے، علی کے بھی معجزے. عیسیٰ کا بھی کلمہ، عیسیٰ روح اللہ، علی ولی اللہ. اس کا بھی کلمہ، اس کا بھی کلمہ. عیسیٰ 4تھے آسمان پہ نظر آیا، علی کعبہ کا حسین کے اوپر نظر آیا. لیکن فرق پھر دیکھ لو، بوقت ظہور عیسیٰ کی ماں کو بیت اللہ سے ہٹایا گیا اور علی کی ماں کو بلایا گیا. اس کے بھی معجزے، اس کے بھی معجزے. کیا شان ہے میرے مولا علی کی. وہ بات کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا میری طرف. مجلس کا ردم ٹوٹ گیا تو میں چھوڑ دوں گا مجلس. فضیلت کی میں توہین کرنا نہیں چاہتا. فارغ ہوئے، ختم، چلو چھوڑ دیتا. ختم. لوگوں نے پڑھا، کہا جی ایک بندہ اٹھا دیکھ کے کہتا ہے یا اللہم صلی علی محمد. اس کو باہر لے جاؤ تو اچھا نہیں ہے. سارے ایک مرتبہ اس طرح کی صلوات پڑھو کہ مجھے پتا چلے تو مجلس میں حاضر و ناظر. میدان چھوڑا. اب ایک سید بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے پاکستان کے ذاکرین پہ کہ جی یہ جو کہتے ہو کہ امام حسین علیہ السلام نے راہب کو 7 بیٹے دیے، راہب تو شادیاں نہیں کرتے، تو پھر بیٹے کہاں سے آ گئے؟ یہ ذاکر ایسے جملے کہہ دیتے ہیں. یہ مسکین ذاکروں پہ علماء کا طنز ہے. یہاں آیت ہے ابناءنا و ابناکم، قرآن ہے، کوئی روایت نہیں، آیت ہے قرآن کی. اللہ کہہ رہے محمد ان کو کہ یہ اپنے بیٹے لے کے آئے. اگر راہب شادی کرتے نہیں تھے تو پھر ان کے بیٹے کہاں ہیں؟ کچھ ہو رہا ہے یا نہیں؟ بیٹوں کے نام بھی ہیں جو مباہلہ میں آئے. لیکن موضوع تھوڑا آگے ایک دو جملے کا سہارا لینا چاہتا ہوں. کہتے ہیں جی ایک بندہ مسجد میں بڑا خطاب کر رہا تھا، بزرگ آدمی تھا، مسجد میں تقریر کر رہا ہے. علی دروازے سے گزرے، دیکھ کے کہتا ہے یا علی مجھے دکھ بڑا ہے. علی دیکھ کے کہتے ہیں تجھے کیا تکلیف ہوئی، تجھے کیا پریشانی ہے؟ فرمایا تو نے غریب گھر میں شادی کی ہے. بڑے بڑے بغیرت تھے جو خود بیٹیاں دینا چاہتے تھے. میرے گھر میں بیٹی شادی کرتا، آپ کی مالک زندگی کرے، میرے گھر میں شادی کرتا، میں تجھے اتنی دولت دیتا، اتنی دولت دیتا. دیکھتا ہوں اس جملے پہ بولتے ہو کہ نہیں. اتنی دولت دیتا، دولت سے لدا ہوا اونٹ تیرے گھر میں بیٹھ رہا ہوتا،
آخری اونٹ میرے گھر سے نکلنا ہوتا، جیسے اس نے جاہلانہ گفتگو کی نا، وجہ اللہ کے چہرے پہ جلال آیا، بحر فساد میں سلاب آ گیا، لسان اللہ کے آبرو تلے دیکھ کے کہتے ہو بطول کی عظمت سے نہ واقف جاہل، تو کہتا ہے کہ بطول کے عقد کے بعد علی تجھے ملا کیا ہے؟ مجھے بتا زہرا کے عقد کے بعد کائنات میں بچا کیا ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی نعمت کا نام ہے بطول۔ گھر میں آئے، حسنین کریمین بیٹھے، آؤ تجھے بتاؤں حسین کس کو کہتے ہیں؟ ایک طرف ہے نبیوں کا سردار، ایک طرف بیٹھا ہے ولیوں کا سردار، درمیان میں بیٹھا ہے میرا مولا حسین۔ ایک ہاتھ نانا کے قدموں پہ رکھا، ایک ہاتھ بابا کے قدموں پہ رکھا، فخر سے کہتے ہیں نانا بابا آدم سے لے کے آپ تک جیسی ماں اللہ نے حسین کو عطا کی ہے کسی کے نصیب میں نہیں آئی۔ علی نے فخر کیا سیدہ پہ، حسین نے فخر کیا۔ کتنے مہینے کا تھا حسین جب مباہلہ میں آیا؟ 6 ماہ کا، 6 ماہ کے ہیں حسین جب حسین آئے مباہلہ میں۔ آؤ تمہیں اس علی کی عظمت بتاؤں جو 6 ماہ کا کربلا میں آیا ہے۔ جملہ جب کربلا میں آیا نا شہزادہ، بابا کو دیکھا، میرا بابا میرا چچا 32 برس کا، علی اکبر 18 برس کا، شہزادہ قاسم 14 برس کا، دیکھے کیا ہوا کہ میں چھوٹا ہوں لیکن ہوں تو اپنے وقت کا علی۔ میں فضیلت کا جملہ کہنے لگا ہوں پاک شہزادے کا، جتنی محنت کر کے آیا ہوں۔ 6 ماہ کا حسین کو دیکھ کے میں کہتا ہوں اللہ نے حسین علیہ السلام کو بچپن میں علی کو سب سے پیچھے رکھا۔ جنگ بدر میں علی آگے، خیبر میں علی آگے، احد میں علی آگے، انسانوں سے جنگ ہو تو علی آگے، جنوں سے جنگ ہو تو علی آگے۔ آج مباہلہ میں علی کو پیچھے کیوں رکھا، حسین کو آگے کیوں رکھا؟ رسول کہتے ہیں اللہ کی حکمت تھی، اللہ جانتا تھا یہ بڑی مکار قوم ہے، کہیں گے جی علی تو بڑا بہادر تھا، علی کے ڈر کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے، ہم پیچھے ہٹ گئے، ہم نے شکست قبول کی۔ رسول نے، اللہ نے علی کو پیچھے رکھا، حسین کو آگے رکھا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ مباہلہ علی کی تلوار سے نہیں بلکہ حسین کے کردار سے جیتا ہے۔ 6 ماہ کا حسین آگے ہے، کربلا میں 6 ماہ کا علی اصغر۔ کہا بابا مجھے لے کے جا میدان میں، آج میں علی بن جاؤں گا۔ حسین کے قدم تو آئے ہیں زمین پہ، لیکن کربلا کے علی کے قدم زمین پہ نہیں آئے۔ کبھی ماں نے اٹھایا، شہزادے نے دیکھا کہ میرے دادا علی کی یہ عظمت ہے کہ ایک لحظہ کے لیے بستر پہ سوئے، اللہ کی کل رضائیں خریدی۔ میرے بابا حسین مباہلہ میں گئے، مباہلہ فتح کیا۔ کون سی بڑی فضیلت ہے کہ جس کو میں حاصل کروں؟ جملہ کہنے لگا ہوں آیت اللہ خمینی کی فکر سے، حدیث قدسی جا کے پڑھ لینا، کسی بندے کو اعتراض ہو تو جا کے پڑھ لینا۔ شہزادے نے کائنات میں دیکھا کہ کون سی فضیلت رہ گئی ہے جو میرے خاندان میں نہیں ہے، میرے دادا نے نہیں خریدی۔ اب شہزادے نے کربلا میں کہا کہ چلو آج توحید کا سودا کرتے ہیں۔ کربلا میں شہزادے نے اللہ کو خریدا ہے، اللہ سے ڈائریکٹ سودا کیا ہے۔ علماء نے لکھا کہ کربلا میں شہزادہ نہیں توحید قتل ہوئی ہے۔ تیرے 5ویں کا فرمان ہے کہ شہزادہ قتل نہیں ہوا، آج کربلا میں توحید قتل ہو گئی ہے۔ جب سارے شہید ہو گئے، شبیر نے میدان میں کھڑے ہو کے کہا کہ حل من ناصر ینصرنا۔ علی اصغر کی ماں نے کہا کہ حسین جب سے تم نے حل من ناصر ینصرنا کہا ہے، اصغر جھولے میں آرام نہیں کر رہا، میدان کی طرف دیکھ کے کہتا بابا کیا ہوا؟ میں چھوٹا ہوں، مجھے میدان میں لے کے جا، میں اکبر بن جاؤں گا۔ آج علی اصغر کا درد پڑنا ہے جو بے اولاد ہے،
وہ اس جھولی کو یاد کر کے ضرور پرسہ دینا. ہر مجلس میں آتی ہے. جب بھی کوئی ماں اپنے بیٹے کو لوری دیتی ہے نا، علی اصغر کی ماں دے کے کہتی ہے تیرا تو بیٹا جھولے میں ہے، میرا تو پانی کو ترستا چلا گیا ہے. دعائیں دے کے جاتی ہے. آج کوشش کرو کہ علی اصغر کی ماں تم پہ راضی جائے. علی اصغر کی ماں کو کہنا کہ بی بی ہم مجبور ہیں، ہم یہاں پہ پریشان ہیں، اپنے بیٹے کے صدقے میں کوئی ہمیں جگہ دے تاکہ آئندہ سال تیرے علی اصغر کا ہم جھولا بنا سکے، تیرے علی اصغر کا جھولا برآمد کر سکے. پاک مخدومہ کے صدقے میں مالک سب کو توفیق دے. اس شہزادے کے صدقے میں سب کی پریشانیاں دور ہو. اداکاروں رونے والوں، شبیر آئے ہیں نا خیمہ میں. جناب رباب فرماتی ہیں شبیر جب سے تم نے حل من ناصر ینصرنا کہا ہے، علی اصغر جھولے میں تڑپ رہا ہے، آرام نہیں کر رہا. کہتا بابا دیکھ سامنے کوئی اکبر کا قاتل ہے، کوئی میرے چچا عباس کا قاتل ہے، کوئی میرے بھائی قاسم کے قاتل ہے. ان قاتلوں کے سامنے یہ نہ کہہ کہ میں غریب ہو گیا ہوں، مجھے لے کے چل، میں بھی تو علی کا بیٹا ہوں، میرا نام بھی علی ہے. اچھا حسین کو دیکھ کے کہتی ہے میرا اصغر پیاسا ہے. شبیر فرماتی ہے رباب اصغر مجھے دے، میں تیرے اصغر کو پانی پلا کے لاؤں. شبیر نے اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا. ہر ماں نے حیدری صاحب ہر بیٹے کو تیار کیا ہے. آخر 6 ماہ کا تھا تو رباب کا بیٹا. دے کے کہتی ہے مولا حسین ایک لحظہ خدا کے لیے اصغر مجھے دے. شبیر نے اصغر دیا. ماں نے اصغر کو تیار کیا، اپنے اصغر کے بالوں پہ ہاتھوں سے کنگھی کی. دے کے کہتی اصغر دادی کے پاس جا کے میرا شکوہ نہ کرنا، اگر پانی ہوتا تجھے پلا کے بھیجتی. میرا اکبر پیاسا چلا گیا، میرا قاسم پانی مانگتا چلا گیا. عزادارو تیار کیا ہے نا. شبیر نے دیکھنا میری طرف جنہوں نے ماتم کرنا ہے، شبیر نے یوں اصغر کو سینے سے لگایا ہے. آخر ماں تھی نا، تڑپ کے کہتی ہے حسین یوں نہ اٹھا، اصغر کو اس طرح اٹھا، تیرا منہ ہوگا میدان کی طرف، اصغر کا منہ ہوگا خیموں کی طرف. جب تک میدان میں جائے گا میں اس کو دیکھتی رہوں گی. میں نے اصغر کو جی بھر کے پیار بھی نہیں کیا ہے، جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے. عزادارو چلنے لگا ہے نا حسین. میدان میں آیا، فوج اشکیا نے دیکھا، دیکھ کے کہتے ہیں حسین اب کوئی نہیں رہ گیا تو قرآن لے کے آ گیا ہے. حسین کہتے ہیں قرآن نہیں، قرآن کا آخری پارہ ہے، گھر کی باتیں باہر نہیں کی جاتی. اگر تمہاری نظر میں کوئی جرم ہے تو حسین کا ہے. یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، پانی دو. اس کی ماں کا تو دودھ بھی خشک ہو گیا ہے. عزادارو یہ دیکھ کے کہتے ہیں حسین پانی خود پینا ہے، بہانہ بچے کا کرتا ہے. اگر بچہ پانی مانگے تو دیں گے، وگرنہ کوئی نہ. حسین کہتے ہیں جس طرح نان محمد کی گواہی تیرے دادا علی نے دی ہے، مریم کی گواہی عیسیٰ نے دی ہے. حسین کہتے ہیں اصغر میں عیسیٰ سے کم نہیں، عیسیٰ سے کم نہیں. میرا بیٹا معصوم کی گواہی معصوم دیتا ہے. شبیر نے شہزادے کو ہاتھوں پہ رکھا. شہزادے نے اپنی خشک لبوں سے کہا یا اہل الکوفہ والشام انا اتشان من 3 ایام. اے کوفہ و شام کے لوگوں میں 3 دن کا پیاسا ہوں. ادھر شہزادے نے کہا میں 3 دن کا پیاسا ہوں. فوج یزید میں ہلچل مچ گئی. یہ کہتے ہیں قصور ہے تو حسین کا ہے. جہوان پانی پی رہے ہیں، جانور پانی پی رہے ہیں، دریا بہہ رہا ہے، ایک قطرہ پانی کا بچے کو دو، تمہارا نقصان کیا ہوتا ہے. جب فوج باغی ہونی شروع ہوئی نا، یہ حرم القطع یہ اس کے سامنے قریب آ کے امرشاد کتا حرمل کو کہتا ہے فوج باغی ہو رہی ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ بچے کی زبان کو قطع کر. اس نے تیر کمان میں ڈالا، تیر زمین پہ گرا. یہ قریب آ کہتا ہے تو اتنا بہادر ہے، مچھلی پانی سے سر باہر نکالے تو اس کی آنکھ کا نشانہ لیتا ہے. ایک بچے کو تو تیر نہیں مار سکتا. کتنا ظالم تھا. کہتا ہے بے غیرت میرے پاس آ.
اللہ جانے جب میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں، خیمے کے دروازے پہ ماں کھڑی ہے یا بہن کھڑی ہے، سر پہ قرآن رکھ کے کہتی ہے ظالم اپنا تیر بھی دیکھ اور میرا صغیر بھی دیکھ، سلامت رہو۔ اجوکم اللہ۔ اور حسین کے بیٹے کے آنسوؤں کی خیرات مانگنی ہے۔ ہر بندہ کوشش کرے کہ علی اصغر کے حصے کے آنسو آ جائے تاکہ میں اور تو حسین مولا سے اور علی اصغر کی ماں سے سرخ روح ہو جائے۔ عزادارو رونے والوں، چل گیا تیر چپ کر گیا صغیر، میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا، چپ کر گیا صغیر۔ اتنا زور سے تیر کون سا تھا؟ ماں کی گود سے سنتی آئے ہو، وہ تیر انہوں نے اصغر کو مارا ہے، 6 ماہ کے شہزادے کو۔ تم مسلمانوں کہتے ہو کیوں روتے ہیں؟ رباب کے بیٹے کو وہ تیر مارا ہے جو جنگلوں میں حیوانوں کو مارا جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ تیر اتنا وزنی تھا، شبیر کی گود میں تھا علی اصغر، انہوں نے نشانہ لیا حسین کا، رباب کی خیمے سے آواز آئی اصغر ہوشیار، میں تیر اندازی کے گر جانتی ہو، اصغر یہ تیر تجھے نہیں تیرے بابا کو لگ رہا ہے، اگر حسین کو تیر لگ گیا میں قیامت تک تجھے دودھ معاف نہیں کروں گی۔ کہتے ہیں اماں پریشان نہ ہو، اماں دعا کرنا تیرا بیٹا سرخرو ہو جائے۔ تیر اتنا وزنی تھا، علی اصغر نے بابا کی گود سے اچھل کے تیر کو گردن پہ لیا۔ علماء کہتے ہیں کہ تیر اتنا تیز تھا، اگر شبیر کا بازو نہ ہوتا جدھر تیر جاتا رباب کا بیٹا اصغر بھی ادھر جاتا۔ سلامت رہو۔ تیر اصغر کے گردن پہ لگا، گردن سے ہوتا ہوا حسین کے بازو پہ لگا۔ حسین نے تیر نکالا، تیر نکال کے حسین خیمے کی طرف چلے ہیں، کبھی خیمے کی طرف کبھی پیچھے آتے ہیں، 7 مرتبہ گئے ہیں، 7 مرتبہ واپس آئے ہیں۔ سر جھکا کے آئے ہیں نا، دعا کرو کسی بہن کے سامنے اس کا بھائی نہ مر جائے۔ اور رونے والوں جب شبیر آئے ہیں نا تو میں کیسے بتاؤں، چھوٹی چھوٹی اولاد ہے جن کی سب سے پہلے اصغر کی بہن سکینہ پہنچی ہے، شبیر سر جھکا کے کھڑے تھے، رو کے کہتی ہے بابا مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تجھے اصغر پیارا ہے، سکینہ پیاری نہیں۔ اتنا مشکل سوال تھا، شبیر نے اصغر کی گردن سے اپنی ابا کا دامن ہٹایا۔ ادب سے گزر جاتا ہو، عزادارو جب ابا کا دامن ہٹایا نا اصغر کی گردن سے، کوئی سرخ پانی نظر آیا، پانی کہوں نا، بھاگتی ہوئی ماں کے پاس آئی، آ کے کہتی اماں جلدی آ تیرا اصغر آ گیا ہے۔ جب کہا نا جلدی آ تیرا اصغر آ گیا ہے، شبیر سر جھکا کے کھڑے تھے۔ عزادارو رباب آ کے کہتی ہے حسین سر نہ جھکا، سر اٹھا، میں حاجرہ نہیں میں رباب ہوں۔ ہائے کہا میں رباب ہوں، میں تیری مشکور ہوں کہ تو نے میرے شہید کی ماں بنا دیا ہے، میرا چل کے نہیں جا سکتا تھا۔ کہا رباب تیرا اتنا حوصلہ ہے، اتنی ہمت ہے، لے بیٹے کا جنازہ اٹھا۔ مسلمانوں کہتے ہو کہ روتے کیوں ہے؟ جس محمد کا کلمہ پڑھتے ہو اس محمد کی شریعت ہے کہ کوئی ماں بیٹے کا جنازہ نہ اٹھائے، کوئی باپ بیٹے کی قبر نہ بنائے۔ کائنات کا پہلا مظلوم ہے حسین، جس نے بیٹے کی قبر بھی خود بنائی ہے، قبر میں اصغر اتارا بھی ہے، عزادارو تلوار روئی ہے۔ تم رو یا نہ رو، اصغر وہ مظلوم ہے جس پہ ذوالفقار روئی ہے، رو کے کہتی ہے مولا میں تو تیرے بابا کے دشمن ختم کرنے آئی تھی، تیرے بیٹوں کی قبریں تو نہیں بنانے آئی۔ عزادارو حسین کہتے میری مجبوری ہے۔ عزادارو قبر بن گئی، چھوٹی سی خیموں کے پیچھے قبر بنائی۔ حسین کہتے رباب دے مجھے اصغر، اور یار اللہ جانے پھر ماں تھی نا، ایک مرتبہ ہاتھ آگے کیا، ایک مرتبہ ہاتھ پیچھے کیا، ننے رخساروں پہ بوسہ دے کے کہتی ہے اصغر جا اللہ کے حوالے، دادی سے شکایت نہ کرنا، جس بندے نے ماتم کرنا ہے ماتمیوں تم ہائے ضرور کر دینا، کوئی روئے یا نہ روئے، تم ماتمیوں جو یا حسین کہتے ہو تم سینے پہ ہاتھ مار کے یا ہائے اصغر ضرور کہنا۔ علی اصغر کو شبیر نے قبر میں لٹایا، قدموں پہ ریت ڈالی، ماں چپ کر کے دیکھتی رہی، پنڈلیوں پہ ریت آئی، ماں چپ کر کے دیکھتی رہی، شکم پہ ریت آئی، ماں چپ کر کے دیکھتی رہی،
सीने पे रेत आई, माँ चुप करके देखती रही। जब नन्हे चेहरे की बारी आई है ना, कहती है हुसैन अब मजलूम होता है तो हो जा, हुसैन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। माँ दूसरी तरफ मुंह करके चली गई। शब्बीर ने दूसरी तरफ मुंह करके असगर के चेहरे पे रेत डाली। अज़ादारो रेत डाल के शब्बीर खैमे में आए। अज़ादारो जब सब चले गए, रात हुई, इन्होंने सरों की गिनती की, एक सर कम नजर आया। ये हुरमल कहता है कि मैंने इनाम किससे लेना है, मेरा तो मकतूल कोई नहीं। एक फौजी आगे बढ़ के कहता है मैंने देखा है कि हुसैन खैमों के पीछे एक कब्र बना रहा था। इन्होंने कहा कि चलो 70 नेज़े हाथों पे लो, आओ असगर को ढूंढते हैं। तेरा को दिल पत्थर का तो नहीं है ना कि तू शब्बीर के बेटे के गम में आंसू न बहाए, जिनके दिलों में पत्थर नहीं गोश्त का टुकड़ा है। अज़ादारो इधर खैमों के बाहर फौज अज़किया हाथों में नेज़े हैं, रुबाब के चांद को ढूंढने के लिए करबला में आए हैं। इधर हर बीवी आती है रुबाब के पास, फरवा आके कहती है रुबाब मुबारक हो, मेरा कासम नेज़े पे है और हमारा एक तो दफन हो गया। अज़ादारो हर बीवी आके कहती है औनो मोहम्मद दफन हो गए, औनो मोहम्मद का सर नेज़े पे है, हमारा एक तो दफन हो गया। हर बीवी देख रही है, माँ खैमों पे देख रही है, सकीना खैमों पे देख रही है। ये जालिम रेत में नेज़े मार रहे हैं। एक जालिम का नेज़ा रेत में लगा, नेज़ा भारी नजर आया, कहता वापिस आ जाओ, मेरा नेज़ा वदनी है। जब नेज़ा बाहर निकाला, नेज़ा नहीं था, नेज़े के साथ रुबाब का असगर आ गया। अज़ादारो जब असगर आया है, इन कुत्तों ने क्या किया, पहली मर्तबा रुबाब का बेटा तीर से ज़िबा हुआ, दूसरी मर्तबा माँ देख रही है, बहन देख रही है, पुपियाँ देख रही है। इन्होंने सब के सामने असगर के सर को हाथों से पकड़ के जुदा किया, लाशा खैमों की तरफ फेंका। अब्बास के वफादार भाई जनाब सज्जाद की आवाज आई, मेरे अल्लाह अब तो तेरा दीन बच गया है और हमारा गारू चढ़ गया। सकीना की आवाज आई, बाबा देख मेरा असगर तीसरी मर्तबा ज़िबा हो रहा है। वाह गुरबता, हाय अली असगर, हाय प्यास, मातमे हुसैन।